سے پہلے گزشتہ 2 دن پہلے ایک موضوع پہ گفتگو ہوئی۔ کسی مومنہ نے ایک سوال کیا تھا کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ایک پاکستان میں ایک زیادتی یہ کی جاتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، خاتون چاہتی ہے کہ اسے طلاق دی جائے، لیکن شوہر جو ہے اسے طلاق نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے ہاشمی صاحب نے گفتگو کی تھی، اور ان کی گفتگو سے بعض لوگوں کو یہ تاثر جو ہے وہ محسوس ہوا کہ ہاشمی صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کو اس طرح سے آزادی نہیں دینی چاہیے، خواتین کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو پھر اگر ان کے ہاتھ میں طلاق کا حق دے دیا جائے اور اسی طرح سے نکاح کے دوران واجب کر دیا جائے کہ وکالت جو ہے وہ خاتون کو دی جائے، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں رہیں گے اور طلاق کی ریشو جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس طریقے کی جو گفتگو ہاشمی صاحب نے کی تھی، تو اس سے ایک یہ تاثر گیا کہ ہاشمی صاحب گویا خواتین کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ہاشمی صاحب جس آپ یہ کہہ لیں کہ تنازع میں گفتگو کر رہے تھے تو کچھ اور تھا، اور پھر بعد میں کچھ میسیجز بھی ہمیں موصول ہوئے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں فقط اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ مثلا نام رکھ لیتے ہیں خواتین جو ہے وہ، ہر خاتون جو ہے جب اس کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جناب فاطمہ یا بطول یا کوئی اور لقب بی بی کا لگایا جاتا ہے، مثلا کنیز زہرا، کنیز فاطمہ، اسی طریقے سے اور ایسے نام کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم اپنی اس بچی کی نسبت دے رہے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ یعنی والدین بھی جب بچوں کے نام رکھتے ہیں، یعنی بچیوں کے بالخصوص نام رکھتے ہیں، تو اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا نام رکھا جائے کہ اس نام سے نسبت دی جائے جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ لیکن جب عملاً زندگی کے معاملات کی بات آتی ہے تو ان اپنے زندگی کے معاملات کو، بالخصوص والدین، ان معاملات میں اپنی بچیوں کے معاملات کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے ساتھ کوئی نسبت دینا گوارا نہیں کرتے۔ یعنی یہ ایک ہم کہہ لیں کہ فریب اور دھوکہ ہے کہ جو ہم خود سے دیتے ہیں بے عنوان تشیع۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہ، نام رکھ دیا، نام بچی کا آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ جناب اچھا نام رکھا جائے، چونکہ والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے، بچے کا جو حق والدین پہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھے نام کا جب انتخاب کر دیا، بچی کا نام رکھ دیا کنیز فاطمہ، کنیز زہرا، تمثال زہرا، زہرا کی مثل، یعنی اس طریقے کے آپ جتنے بھی نام لے لیں، جناب زہرا کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جناب یا کوئی ان کا لقب رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اس سے کیا تاثر دیتے ہیں کہ میری بچی کے نام کی نسبت جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ہو، تاکہ اس کی زندگی میں بھی جو ہے وہ کچھ برکات ہوں۔ لیکن جب عملاً بات آتی ہے تو جب بچی کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب، شادی کا وقت آ گیا، جب شادی کا وقت آیا تو کیا اس وقت بھی آپ تمام معاملات کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ابھی ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم مصادیق کی طرف نہیں جا رہے کہ ہم دیکھیں معاشرے میں کہ ایسا بھی ہو رہا ہے ویسا بھی ہو رہا ہے۔ ہم ایک بنیادی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی یہ بنیاد درست ہے تو آگے کے معاملات بھی درست ہوں گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب شادی کا وقت آیا، جب مولا کائنات نے خواستگاری کی، اخبار الدول جو احمد یوسف دمشقی کی کتاب ہے اس میں بھی، اور دیگر نزہۃ المجالس، اس طرح کی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جب بتایا گیا کہ آپ کا اتنا حق مہر قرار پایا ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک بات کی جناب رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، باقی دنیا کی خواتین کا حق مہر بھی وہی مال و متاع قرار پائے، اور مجھ زہرا کا بھی جو حق مہر ہے وہی مال اور جو متاع، جو عام عمومی رقم جو دی جاتی ہے وہی قرار پائے، تو مجھ میں اور دوسری خواتین میں کیا فرق ہوگا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی زہرا، تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا حق مہر کیا قرار پائے؟ تو جناب زہرا نے جو درخواست کی وہ یہ کہ بابا جان، میں چاہتی ہوں کہ میرا حق مہر آپ کی امت کی شفاعت قرار پائے، کہ بروز محشر میں آپ کی امت کی شفاعت کروں۔ جناب زہرا نے جب اس حق مہر کا مطالبہ کیا تو اس وقت جبریل نازل ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، حریر کا ایک کاغذ تھا، جس پر یہ ثبت تھا خداوند متعال کی طرف سے کہ زہرا ہاں کہے، ہم نے جو اس کا مطالبہ ہے، جو یہ حق مہر چاہ رہی ہے، ہم معین کرتے ہیں۔ یعنی خداوند متعال نے جو جناب زہرا کا تقاضا تھا کہ وہ حق مہر کہ رسول اللہ کی امت کی شفاعت جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو حق مہر کے طور پہ دی جائے، تو خداوند متعال نے جبریل کے ذریعے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس خواہش کو قبول کر لیا اور اس تقاضے کو پورا کر دیا۔ اب اس کو ہم دیکھیں، اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اسی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ یعنی حق مہر کے معاملے میں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو یہ سیرت
کا پہلو ہے، اور دوسری طرف آپ کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہماری جو بچیاں ہیں ان کی حق مہر میں کیا، حق مہر میں یہ چیزیں دے دی جائیں، یعنی اتنا مال و متاع ہونا چاہیے، اتنا سونا زیورات ہونے چاہیے، ساتھ میں حق طلاق بھی دینا چاہیے۔ یعنی آپ اپنی زندگی کی ابتدا میں نام رکھ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام رکھ کر جناب زہرا سلام اللہ کی نسبت کے ساتھ آپ ابتدا میں تقاضا کن چیزوں کا کر رہے ہیں، کن چیزوں کا کر رہے ہیں کہ ہمیں حق طلاق دے دیا جائے، یعنی خاتون کو حق طلاق دے دیا جائے۔ پھر آپ کا فوراً ذہن فطور کرتا ہے کس چیز کی طرف کہ بھائی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ایک مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی میں اگر آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں دیکھیں، جو مشکلات اور جو مصائب ان کے ساتھ رہے، رسول اللہ کے ساتھ جتنا عرصہ جناب زہرا کی زندگی رہی، مولا کائنات کے ساتھ جتنا عرصہ آپ کی زندگی رہی، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا بیان کیا۔ وہ میں چند جملے مثلا الکافی کے اندر آپ جائیں، پوچھا جاتا ہے کہ مرد کا ایک جہاد ہے، مرد کیا میدان جنگ میں جہاد کیا، لڑا، شہید ہو گیا، اور اس کے بہت درجات ہیں۔ خاتون کا جہاد کیا، الکافی میں معصوم نے کیا بیان فرمایا؟ الکافی میں جب آپ جائیں تو وہاں پر ایک حدیث آپ دیکھتے ہیں، حدیث کیا ہے کہ جہاد المرأہ حسن التبعل، کہ جو خاتون کا جہاد ہے، وہ خاتون کا جہاد کیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، حسن معاملات رکھے اپنے شوہر کے ساتھ، یہ خاتون کا جہاد ہے۔ اگر تھوڑے سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو خاتون آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں، حق کے طلاق میرے پاس ہے، میں فوراً سائڈ پہ ہو جاؤں گی، یعنی مجھے اسی دنیا میں اپنے تمام اختیارات چاہیے، مجھے اس دنیا میں ہی حساب کتاب چاہیے، میں اسی دنیا میں ہی تمام سہولتیں چاہتی ہوں۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو بیان کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ نے رخصتی کی تو ابتدا میں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جناب زہرا سے لا تعصی لہ امرا، کہ اے زہرا کسی بھی معاملے میں اپنے شوہر علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اور کشف الغمہ میں جناب اربلی نے یہ لکھا ہے، اور بحار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، اور ہم جب شبہات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اہل سنت کی طرف سے وہ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان تنازع رہا، فلاں بیٹی ابو جہل کی بیٹی سے خواستگاری کی مولا کائنات نے، جناب زہرا ناراض ہو گئیں، اپنے بابا سے شکایت کی، یعنی یہ اہل بیت ان کے ہاں ہیں، چونکہ ان کے اہل سنت کے ہاں جائیں تو وہاں پہ اہل بیت کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، یعنی اہل بیت کے حوالے سے جو روایات گھڑی گئی تاکہ ان کی شان کو گھٹایا جائے، ان کی تنقیص کی جائے۔ لیکن جب ہم اہل تشیع کی جانب آتے ہیں تو وہاں پر جو ایک سیرت کا پہلو ہے اہل بیت کے حوالے سے، تو کشف الغمہ میں جناب اربلی نے بھی لکھا، علامہ باقر مجلسی نے بحار الانوار میں بھی نقل کیا، کیا فرمایا کہ پوری زندگی جناب مولا کائنات فرماتے ہیں پوری زندگی زہرا نے کسی بھی معاملے میں میری مخالفت نہیں کی۔ اور پھر کیا فرمایا جب رسول اللہ نے پوچھا جناب زہرا کے حوالے سے کہ آپ نے جناب زہرا کو کیسا پایا، تو کیا فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار، بہترین مددگار پایا میں نے زہرا کو ہر کام میں، یعنی خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ اب یعنی یہ ایک پورا ایک سیرت کا پہلو، یعنی جتنی علماء سے آپ گفتگو بہت زیادہ سنتے ہیں ان موضوعات پہ، مطلب میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس موضوع میں بہت زیادہ آپ کی خدمت میں گزارشات بیان کروں، لیکن چند چیزیں کیونکہ اس دن جو گفتگو کی گئی اس حوالے سے اسی موضوع پہ، کیونکہ وہ فقہی مسئلہ تھا جو مطالبہ کیا گیا کہ خاتون کو جو حق طلاق دے دیا جائے، یعنی آپ نام میں تاثیر چاہتے ہیں کہ آپ کے نام میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کسی نہ کسی عنوان سے آپ تاثیر شامل ہو، لیکن معاملات میں آپ تاثیر نہیں چاہتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال اس دنیا میں آپ کو سب آسائشیں دے، آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کا جہاد نہ ہو، یعنی کیا جہاد المرأہ حسن التبعل، کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملات رکھنے ہیں، شوہر نے تھوڑی سی بات کی، تھوڑا سا اختلاف کیا، آپ کے میرے پاس حق طلاق ہے، فوراً جناب میں اپنے حق طلاق سے استفادہ کروں گی، یا گھر چھوڑ کے جاؤں گی فلاں جگہ، اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں گی، یعنی جب آپ کے ذہن، یعنی آپ اپنی زندگی کی ابتدا انہی چیزوں سے کر رہے ہیں، یعنی ایک مینٹلٹی ہے ہمارے معاشرے کی، اب ہم اپنے معاشرے میں پریکٹیکلی طور پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت تھی، یہ مولا کائنات اور بی بی کے معاملات تھے، آپ کہیں گے کہ ہم کہاں وہ کہاں، بات آپ کی 100% درست ہے، ٹھیک ہے جی، سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم کہاں وہ کہاں، ہم ان کی سیرت پہ کیسے چل سکتے ہیں، ہم ان کے جیسے تو بالکل بھی نہیں ہیں، یعنی پھر وہ جو کہا کہ لقد کان فی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ان کی سیرت میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیرت کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اب اہل بیت کی جب یہ سیرت ہے اور آپ کی سیرت اس کے برعکس ہے، آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ حق طلاق آپ کو زندگی میں دے دیا جائے، کیوں؟ آپ اپنی شادی کی ابتدا ہی اس خدا کے ناپسندیدہ فعل سے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ عورت کی آزادی کو غصب کرنے والی بات ہے،
ٹھیک ہے، اب کیا ہے، نام کنیز زہرا، نام کنیز فاطمہ، نام تمثال زہرا، نام یعنی فلاں بطول فلاں بطول فلاں بطول. اور جب سیرت کی بات آتی ہے وہاں پر جناب زہرا نے حق کے مہر میں کیا مطالبہ کیا کہ امت کی شفاعت حق کے مہر کے طور پہ دے دی جائے. آپ نے کیا مطالبہ کیا؟ مجھے میرے شوہر سے طلاق کا حق دے دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کم سے کم یعنی ایک تعجب والی بات ہے اس میں، آپ مطلب بہت سے آپ کہیں گے کہ جناب آپ کو معاشرے کا نہیں پتا پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، شوہر کیسے کیسے ظالم ہیں. بھائی یہ آپ لوگ جب یعنی کیونکہ آپ نے جو معیار قرار دی، ہاشمی صاحب نے اس پہ گفتگو کی تھی آپ نے، کیونکہ پوری ہماری ایک عادت ہے کہ پوری گفتگو کے تناظر کو نہیں سمجھا جاتا، ایک جملے کو سمجھا جاتا ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ عورت کو حق طلاق نہ دیا جائے. کیوں؟ عورت کے جذبات کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب جذبات اس پہ غالب بہت جلدی آتے ہیں اور وہ فوراً اپنے حق طلاق سے استفادہ کرے گی. ٹھیک ہے، آپ نے فقط اس جملے کو پکڑا اور کیا کہا کہ جی یہ بالکل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہاشمی صاحب کی گفتگو ہے، یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ 100% خواتین کے خلاف جا رہی ہے. اور اب جب شادی کے معاملات آتے ہیں تو آپ نے جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، آپ خود سوچیں جتنی بھی خواتین شادی کر چکی ہیں اور وہ جو تقاضا کر رہی ہیں کہ ہمیں طلاق کا حق دیا جائے، آپ نے اپنی شادی جب کرنے لگے، وہ معاملات کرنے لگے، کتنے معاملات آپ کے اہل بیت کے معاملات کے ساتھ ملتے تھے؟ حق کے مہر سے لے کے جہیز کے معاملات تک آپ کا کوئی معاملہ بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں ملتا. پھر آپ کہتے ہیں عورت کو آزادی دے دی جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو عورت کا جہاد ہے وہ بھی نہیں چاہیے، جناب زہرا کی سیرت ہے وہ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، فقط کیا چاہیے؟ طلاق کا حق چاہیے. تو ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہم جو ایک یہاں پہ نعرہ بلند کیا گیا کہ عورت کو آزادی دی جائے، آپ وہ لانگ مارچ والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ذہنیت رکھتے ہیں. ہاں، پھر آپ وہ کہیں گے تو پھر آپ کی بات 100% درست ہے، ہم آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے چونکہ لیبل وہ لگایا، لیکن اپنا نام کے ساتھ کنیز زہرا، فلاں زہرا، فلاں بطول، اور پھر بے عنوان تشیع اگر آپ یہ تقاضا کریں گے، یعنی تشیع کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فقہی طور پر اگر کسی مرجع نے، مجتہد نے اس چیز کی اجازت دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو واجب کر دیا جائے. یعنی ہر مسئلہ جو فقہ میں موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً جا کے اس کو اپلائی کرو. جیسے وہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا دودھ فلاں یعنی بچے کو پلایا جا سکتا ہے، فلاں کی شادی یعنی حکم کیا کہتے ہیں یعنی بچپنے کی عالم ہو اور بچی ابھی دودھ پیتی ہو، اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرو، لازم تھوڑی ہے اس کو کرنا ہے. تو یہ ایک ابتدائی گفتگو تھی ہاشمی صاحب، اگرچہ موضوع آپ کا، لیکن آج میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر میں تھوڑی سی ابتدا میں کچھ وضاحت کر دوں.